بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے شمس الحسن، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں صوفی سلطان محمود کالرو صاحب سے، تو ان سے ملتے ہیں اور ان کے زندگی کے حالات وغیرہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اورینٹیل کالج سے ایم اے کیا، اس کے بعد سر آپ نے نہ جاب کی نہ کاروبار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں؟ اس کی وجہ جو بنیادی ہے، میری اپنی فطرت اور میرا جو سیٹ اپ تھا گھر میں، اس میں ایک مذہبی لہر میرے ذہن میں ہر وقت رہتی تھی۔ جب میں نے ایم اے کیا اس کے بعد میں واپس آیا، کچھ رقبے ہمارے غیر آباد تھے ان کو آباد کیا، اور پھر میرا پوری توجہ جو ہے اپنی قوم اور اپنے گاؤں کے لیے میں نے اپنی زندگی مختص کر دی۔ اس وقت تک جب میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریباً 23 سال میں نے لوگوں کے مسائل جو حل کرنے کے لیے آربیٹریٹر کے طور پر، اسے ہم زبان میں سٹھی کہتے ہیں یا ثالث کہتے ہیں، میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ سروس نہ کرنے کی ایک بنیادی میرا فطرتی رجحان جو تھا، وہ میں بنیادی طور پر ایتھلیٹ تھا اور میں نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا، اس لیے میں اس مسئلے میں اپنے آپ کو آزاد رکھنا، اس لیے میں نے سروس نہیں کی کہ میں چاہتا تھا کہ میرے جو گاؤں کے حالات تھے اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت۔ ایک تو اس وقت تعلیم جو وہ اس طرح نہیں تھی، بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، اور میرے اندر یہ چیز جو ہے یہ موجود تھی کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ پبلک جو ہے اس میں بھی، یعنی ایک چھوٹا سا ہمارا گاؤں جو ہے اس میں اگر تربیت کی جائے، اور لوگ اس وقت سادہ اور خوبصورت لوگ تھے، بزرگ جو تھے ان کی فطرت جو ہے اس میں ایک بہت بڑی خوبصورتی تھی کہ اناد اور وہ بہت کم تھا۔ پھر ہمارا رشتہ داری جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پورے گاؤں جو ہے اس میں ہم بٹے ہوئے ہیں، علیحدگی ہونا مشکل ہوتی ہے، خونی رشتے ہیں تقریباً۔ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ہم تبدیلی لے آئیں، اپنی جو چیزیں کوئی کمزوری ہے اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے اتحاد۔ اتحاد جو ہے وہ ہی کام کرواتا ہے، اور اس میں جب انسان کی سوچ بدلتی ہے اس وقت بہت سے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں استقامت اور یقین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یقین سے، پھر استقامت سے، اور اس کا آخری جو ہے وہ ہے محبت، یہ چیز جب لوگوں میں آ جائے تو پھر وہ ایک دیوار بن جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے اپنے پورے گاؤں میں یہ میری کوشش تھی کہ ہم پوری طرح متحد ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک جو ہے وہ نیازی اس وقت ADLG تھے، انہوں نے میری بہت بڑی، اصل میں نے الیکشن اس چیز پر اپنے گاؤں کے اکٹھ میں ہو جانے کے بعد پھر میرا خیال آیا کہ یونین کونسل جو ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ حکومت کی طرف جو سہولیات ملتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے یہ چیزیں بہت معمولی ہیں، انشاءاللہ میں ان کو کر لوں گا۔ اس حوالے سے میں نے الیکشن لڑا، چیئرمین بن گیا۔ چیئرمین ہوئے، پہلا اکٹھ جو ہوا تھا اس میں نیازی صاحب، شیر محمد ان کا نام تھا، نیازی تھے، وہ آئے، انہوں نے تعارفی میٹنگ جو ہے وہ کی۔ اس میں انہوں نے یہ فکرہ بولا کہ بھائی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں جو بددیانتی کرے گا، میں وہ چیئرمین نہ آپ بنے رہیں، میں ان کو گریبان سے پکڑوں گا۔ میں کالج سے آیا ہوا تھا، باقی بھی چیئرمین سارے چنیوٹ میں اکٹھے تھے، میرے ذہن میں آئی کہ یہ ہم تو پبلک کے نمائندے ہیں،
یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، اس نے ذہنی طور بولا نہیں ہے لیکن بات خوبصورت کی ہے، لیکن ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ بات تو خوبصورتی سے کہی ہے کہ کوئی بھی بات دیانت ہو اسے پکڑنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کا محکمہ کرے تو ہم نے کس کا گریبان پکڑنا ہے؟ اس وقت انہوں نے بہت مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا نام شیر خان نیازی ہے اور تم نے میرا گریبان پکڑنا ہے، اگر میرے محکمے میں ہو تو آپ نے میرا گریبان پکڑا۔ مجھے بہت لطف آیا ان کی اس بات سے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کا ابھی گریبان پکڑنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ پکڑیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، پہلا جو تھا وہ یہ کہ میں نے اس سے پہلے میں اپنے یونین کونسل میں ممبر کی حیثیت میں بھی تھا، میں نے ہمارے گاؤں تک کوئی راستہ جو پکا نہیں تھا، پہلا ٹارگٹ تھا کہ میں نے اپنے گاؤں کا راستہ جو ہے وہ بھی اور گاؤں کی جو پوزیشن ہے موجودہ اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے اس وقت کماد کا سلسلہ تھا، گاؤں کچا تھا، ٹرک جو ہیں وہ گر جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے ذہن میں یہ ایک منصوبہ بندی کی اور ان سے کہا کہ بھائی میں نے ادھر اس وقت حصہ ہوتا تھا پبلک کا، گورنمنٹ کو وہ غالباً یہ 1986 کی بات ہے جس وقت آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اپنے گاؤں کو آپ نے پکا کیا، اس میں گورنمنٹ نے آپ کی کیا ہیلپ کی اور آپ نے خود کیا اس میں کنٹریبیوشن کیا؟ اب میں اپنی قوم میں کیا مدد کی آپ کی؟ اسی طرف اب میں آ رہا ہوں۔ جب ان کا میں نے گریبان پکڑنے کی بات کی، اس نے کہا بھائی میں نے آپ پبلک کا شیئر جو ہے میں پورا کر چکا ہوں، لیکن مجھے پکی سڑک ملنی چاہیے تھی، کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو علم نہیں ہے، یہ تو کام محکمے والوں کا تھا۔ انہوں نے، میں مختصر بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا چلو مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور آ گئے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے دیکھا، خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی میری طرف سے منظوری ہے، آپ جو پبلک شیئر ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے، اور آپ میں یہیں دستخط، وہیں سے واپس چلے گئے۔ میں بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو پھر دوسرا سوال ان پر یہ کیا تھا کہ آپ کے سکول ادھر پرائمری سکول جو ان کے لیے گورنمنٹ ایڈ دیتی تھی، جہاں کمرے نہیں ہوتے تھے، وہ پچھلے والا جو چیئرمین تھا وہ ایک گاؤں چک نمبر 13 ہے، اس میں کوئی چیز لے جانی بہت مشکل تھی کہ وہ سیمی علاقہ تھا، پانی نکلا ہوا تھا، وہاں جو چیز بھی لے جانی تھی اس پر کاسٹ زیادہ بن جاتی تھی۔ دوسرا سوال میں نے یہ ان سے کیا کہ وہ راستے میں آتے ہوئے کہ بھائی یہ اس نے پہلے حامد نذیر تھے چیئرمین، انہوں نے کام وہ نہیں کیا تھا اس وجہ سے کہ ادھر کام ہونا، لیکن انہوں نے پیسہ جو ہے وہ ابھی اسی طرح پڑا تھا۔ بھئی یہ اس طرح پیسہ پڑا ہے، ایک گاؤں کا ہے، وہ جو آپ نے کیا اس میں تو وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ میں راستے میں مجھے انہوں نے 2 لفظ کہے وہ بڑے دلچسپ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم پہلی دفعہ اس طرف آئے ہو۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک آپ نے سمجھا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی وہ سکول آپ نے بنوانا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا کہ وہ ادھر سامان لے جانا وغیرہ وغیرہ اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات بھول جائیں آپ، 2 لاکھ اس وقت غالباً دیتے تھے، وہ آپ نے کام کروانا ہے، جو پیسہ زیادہ لگ جائے تو میں دوں گا۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، ٹھیک ہے ان کے وہ سڑک جو ہے اس کی منظوری ہوگی اور سڑک جو ہے پکی وہ گاؤں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ تھوڑا سا بنا، ہمارے گاؤں کی ساری پنچایت اکٹھی ہوئی تو وہ ہم ایک کہتے تھے کہ شمال کی جانب سے یہ پکی آگے گزاری جائے اور دوسری گروپ کہتا تھا کہ جنوب کی طرف سے۔
یہ میں نے کہا جہاں کرو، میں نے تو نوکری دینی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا تضاد جب بنا تو انہوں نے پھر مجھے، میں گھر آ گیا تھا، انہیں بلا لیا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جس طرف سے چاہیں بنا لیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے خود سوچا کہ اگر یہ فطرت ہے انسان کی، ایک کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ الجھ جاتا ہے کہ بھائی میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو میں اس حوالے سے میں نے یہ ADLG سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہم تو غریب سے ہیں، یعنی کسان ہیں، کوئی بڑا زمیندار نہیں ہے، تو اس حوالے سے اگر ہمارا اتحاد نہ رہے تو میں کام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے کہا آپ پورا گاؤں جو ہے وہ پکا بنوانا چاہتے ہیں یا اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کا مطالبہ پورا کر لیں گے؟ میں نے کہا میں کر لوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا کہ پورا گاؤں جو ہے اس میں نالیاں کھالیاں اور سولنگ جو ہے وہ منظور ہے، باقی جو تمہارا کام ہے وہ آپ نے کروانا ہے۔ میں نے تسلیم کیا اور مجھے اللہ نے طاقت دی، اور میں نے پوری طرح، بلکہ میں لفظ استعمال کرتے ہوئے شرماتا ہوں، اللہ نے ہماری مدد کی اتحاد کی وجہ سے، اور لوگوں نے اس طرح اتحاد کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ کام کیا اور ان کو چھالے پڑ گئے۔ تو میں جب، اور یہ حقیقت ہے، میرے آنسو آ گئے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت جذبہ دیا ہے، اور اس طرح ہم نے پورے گاؤں کو مثالی گاؤں بنا دیا۔ عملاً دوسرا جو اخلاقی پہلو ہے، اس میں اس دوران ہمارا گاؤں خواہ MNA کا الیکشن ہوا، MPA کا ہوا، جو بھی ہوا، اس میں مکمل اتحاد رہا، اور اس حوالے سے ہم ایک مضبوط ہو گئے، اور اس کے ساتھ اور بہت